دینداری میں، حسب نسب میں، یا مال و دولت میں، یا عقل میں، کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، اور سب سے خطرناک تکبر وہ نیکی کا تکبر ہے کہ میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، یہ باقی سب لوگ یہ گناہگار ہیں۔ یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ حدیث میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، ہمارے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں تکبر جھلکتا ہے یا نہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے زمانے میں ایک نوجوان اچھا لباس پہنے ہوئے، اس کی چادر جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے زمین پر لٹک رہی تھی، گھسیٹ رہا تھا چادر کو، تو اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ زمین کو حکم دیا اس کو نکل لے۔ وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تکبر اللہ رب العزت کی چادر ہے۔ اللہ کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے۔ عاجز، حقیر، کمزور وہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اپنا محتاج انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تمام صفات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے۔ اب جس کے پاس دو پیسے آ جاتے ہیں اس کی باتوں کا انداز دیکھو، اس کی باتیں کیسے ہوتی ہیں، اس کے چلنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اور کیا ہی تکبر کرنا۔ ہماری ابتدا نطفہ، پھر جب پیدا ہوتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، ہاتھ پیر ہوتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرتے، ان میں طاقت نہیں ہوتی، پاؤں میں طاقت نہیں کہ چل سکیں، ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑ سکے، تمیز، شعور نہیں، اپنا پیشاب روکنے کی صلاحیت، طاقت نہیں۔ پھر تھوڑا سا عرصے میں لڑک پن، پھر جوانی، اور پھر لرزا دینے والا، تڑپا دینے والا، جھکا دینے والا بڑھاپا، اور پھر اس دار فانی سے آخرت کی طرف روانگی۔ اس تھوڑی سی زندگی میں کیا ہی تکبر کرنا، اور کیوں ہم اللہ کو ناراض کریں؟ جس بات سے اللہ ناراض ہو وہ کام ہم کیوں کریں؟ عاجز بن کر، مسکین بن کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس سے ہو جاتا ہے۔ متکبر آدمی اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ عاجزی، انکساری اختیار کرنے والا، سادگی اختیار کرنے والا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اختیار کرنے والا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، لاچاروں کی مدد کرنے والا، انسانیت کی ہمدردی رکھنے والا، لوگوں کے درد غم بانٹنے والا، اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ بندہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم وہ کام کیوں نہ کریں جن کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو ہمیں چلنے کا انداز بھی نہیں آتا کہ کیسے چلا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیا جائے، اس وقت سوشل میڈیا کا دو زمانہ ہے، ہمارے نوجوان نسل کی چال کو ذرا دیکھیں، اور شلوار اور اونچی، ایک تو ہے سنت کے مطابق، ایک ہے تکبر سے شلوار کو اٹھانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ گیروان کھلا ہوا اور اس طرح اشارے، انگلیوں کے اشارے، اور گانوں پر مختلف قسم اوٹ پٹانگ حرکات، پتہ نہیں ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس وقت مکمل طور پر
بے حیائی میں غرق ہو چکی ہے۔ شرم، حیا، خوف، اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت، یہ ہماری نوجوان نسل سے نکل چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس میں لگی ہوئی ہے کہ میرے کتنے ویوز آ گئے ویڈیو پر، میرے کتنے فالورز، میری ویڈیو ٹرینڈنگ میں ہے نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا آئیڈیل نہیں تھا۔ مسلمان کی زندگی تو ایک نمونہ تھی اغیار کے لیے۔ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اس وقت گانے بجانے والے سنگر، ماڈل جو اپنا جسم پیسوں کی خاطر، ویوز کی خاطر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، آج کل وہ ہمارے ہیروز بنے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ جو جتنی نیچی حرکت کرتا ہے اس کے ویوز اتنے زیادہ آتے ہیں، جو جتنا جسم دکھا رہا ہے اس کی ویورشپ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مسلمان حیادار تھا، حیا کو پسند کرتا تھا، تو پھر حیا والے لوگوں کی عزت و قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ اب مسلمان خود بے حیائی کو پسند کرتا ہے تو بے حیا لوگ ہمارے لیڈر بن رہے ہیں۔